یہ بتائیے گا کہ یہ جو کفر ہے اس کی تھوڑی سی تشریح کریں. تعریف تو میں نہیں کہوں گا لیکن تشریح کریں. دیکھیں ہاں یہ بالکل صحیح بات کی آپ نے. ہمارے ہاں اصل میں جس وقت اسکرپچر کا تعارف کروایا جاتا ہے لوگوں کو تو اس کی جو اپنا سیاق و سباق ہے، اس کا کانٹیکسٹ ہے، اس کا نظام فکر ہے، اس کے اندر اصولی ہدایت کیا دی گئی ہے، اس کی روشنی میں آپ اپلیکیشن کو سمجھے، یہ عمل ہوتا ہی نہیں ہے. ایک روایت یہاں سے اٹھائی، ایک آیت وہاں سے اٹھائی اور اس کے بعد آپ نے کفر شرک ارتداد کے فتوے لوگوں پہ صادر کر دیے. ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں آپ کا تعارف اور آپ کی شناخت کیا ہے اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے. مثلا میں اگر اپنے آپ کو کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو دین مجھے یہ کہتا ہے کہ مسلمان ہونے کی کچھ حدود و شرائط ہیں. بھئی اللہ کو مانو، آخرت کو مانو، پیغمبروں کو مانو، کتابوں کو مانو، نیک اعمال کرو، شعوری طور پر تم تسلیم کرو کہ اس کائنات کا ایک خالق ہے اور اس نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا ہے. صحیح. تم یہ کرنے کے بعد معاشرے میں کوئی ایسا نقطہ نظر پیش کرتے ہو جو کفر پر مبنی ہے، جو شرک پر مبنی ہے، تو ہر شخص کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ آپ کی جو شناخت آپ نے کہی ہے کہ یہ ہے اس کو مانتے ہوئے آپ پر تنقید کرے. آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین میں ایک ایسا گروہ موجود ہے جن کے بارے میں اللہ ہی گواہی دے رہا ہے کہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آخرت کو مانتے، رسول کو مانتے، وما ہم بمؤمنین. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور گروہ موجود ہے جو اللہ کے پیغمبر کے کیمپ میں کھڑا ہوا ہے لیکن منافق ہے. آپ یہ دیکھیے کہ ان کی جو ظاہری شناخت تھی اس ظاہری شناخت کا پیغمبر بھی احترام کرتا ہے اس لیے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے اور اس پر قرآن مجید بھی تنقید کر رہا ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا اور پیغمبر کو بھی جہاں موقع مل رہا ہے وہ توجہ دلا رہے ہیں. تو دنیا میں ایک ہوتی ہے آپ کی ظاہری شناخت. جو شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں وہ مسلمان ہے. اس کے بعد اسلام کے تقاضے، اس کا نقطہ نظر، افکار، اس پر آپ تنقید کریں. تو ہمارے ہاں جو لوگ موجود ہیں مسلمان اپنے آپ کو کہہ کر حکمرانی کے منصب پہ بیٹھے ہوئے اور وہ اللہ کی شریعت پہ عمل درآمد نہیں کر رہے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان دلہ، اللہ بیان کر رہے ہیں، مجھے نہیں کہہ رہے کہ تم کہو یہ جا کر، وہ کہہ رہے ہیں ان دلہ، اگر آپ دنیا میں خدا کی شریعت پر عمل درآمد کرنے کے پابند تھے، آپ کے دائرہ اختیار میں تھی وہ چیز. یہ بات یاد رکھیں کہ دین کا ہر حکم دائرہ اختیار سے متعلق ہے. صحیح. حدود کا نفاذ دائرہ اختیار سے متعلق ہے. مجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا تم نے حدود کیوں نہیں نافذ کی، اس لیے کہ میرا دائرہ اختیار نہیں ہے. میرا دائرہ اختیار میرا گھر. ڈنڈے اٹھا کے تھانے کے باہر بھی نہیں کھڑا ہو سکتا کہ نہیں حدود کا نفاذ کرو، یہ میرا دائرہ مجھے لگتا ہے کہ قائم کرنی بالکل ایسی ہے. تو ہم کسی شخص کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کی دنیا میں یہ دینی امر ہے. اس دینی امر میں پہلے استقرار حق خدا سے چاہیے کہ وہ مجھے بتائے کہ کل سے حسن صاحب نکلیں گے اور وہ لوگوں کا ایمان ناپ کر ان پر کفر شرک ارتداد کے فتوے صادر کریں گے. یہ اللہ کا کام ہے جو ہم اپنے آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ دنیا میں اگر تم کسی کی تکفیر کرتے ہو اور وہ حقیقت میں وہاں پائی نہیں جاتی تو وہ تم پر لوٹ کے آ جاتی ہے. یہ اتنی تحدید کا جملہ تھا. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ تمہیں یاد ہے تم کرو جہاں پائی جاتی ہے. یہ تحدید کا جملہ ہے کہ یہ اتنا خطرناک کام ہے کہ تمہارے کرنے کا یہ کام ہی نہیں ہے، اس سے تو تم کافر ہو جاؤ گے. تو جو شخص شریعت پر عمل درآمد نہیں کرتے وہ ان دلہ جواب دہ ہیں. اور کافر کا مطلب ہوتا ہے حقیقت میں انکار کرنے والا، جانتے بوجھتے. تو وہ اللہ کے سامنے اپنا آزار پیش کریں، وہ اللہ کو بتائیں گے کہ ہم نے شریعت پر کیوں عمل درآمد نہیں کیا. ہمیں دنیا میں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم لوگوں کی شناخت کے اوپر حملہ آور ہوں اور لوگوں کے بارے میں یہ بتائیں. جو شخص کہتا ہے میں مسلمان ہوں میں اس کو مسلمان مانوں گا. اس کے بعد مجھے حق ہے کہ میں اس کے نقطہ نظر میں اگر شرک پایا جاتا ہے میں کہوں گا آپ مسلمان ہوتے ہوئے شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں، مسلمان ہوتے ہوئے کفر کا ارتکاب کر رہے ہیں، لیکن میں کسی شخص کو کافر، فاسق، فاجر یہ کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. صحیح. اور یہ جو ایک روایت ہے نماز کے بارے میں، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، وہاں سے ہمیں تھوڑی سی چیز واضح ہوتی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کا انکار کیا، یعنی اسے پتہ ہے کہ نماز ہے لیکن اس کے باوجود اس کا انکار کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تکفیر کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا یہ ہے کہ اگلا جو بندہ ہے وہ کس مقام پہ کھڑا ہے. میری ذہنی صلاحیت اتنی نہیں ہے کہ میں آپ کی بات کو سمجھ سکوں. جی بالکل ایسے. تو آپ میرے اوپر کیسے فتویٰ اور یہ کفر جو ہے یہ یہاں پر کسی شخص کو جو اصطلاحی کافر قرآن مجید میں زیر بحث ہے وہ تو پیغمبر کا آپ کی موجودگی میں جانتے بوجھتے انکار کرنے والے ہیں. کافر ایک اصطلاح ہے، ایک تو عربی کا لفظ ہے کفر، آپ اس کا اطلاق کریں وہ انکار کرنے پہ بھی آتا ہے، وہ حقیقت سے شروع ہو کر آخر میں چلا جاتا ہے. لیکن جو کافر قرآن مجید میں زیر بحث ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جانتے بوجھتے انکار کرنے والا. آج کے دور میں کون شخص جانتے بوجھتے انکار کر رہا ہے؟
یہ میں نہیں جانتا، لہٰذا اس کا اپنا دعویٰ کیا اللہ ہے؟ کے رسول کو علم تھا، علم تھا، اور اللہ نے بتایا تھا، اور اللہ نے اس لیے بتایا کہا کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اور یہ بھی بتایا اللہ نے کہ یہ اس وقت خدا کے پیغمبر نے حق واضح کر دیا ہے، یہ پیغمبر اس لیے بھیجا گیا ہے کہ حق واضح کرتا ہے اور اس کے بعد وہ حجت باقی نہیں رہتی، اور ان کے ساتھ پھر انجام ہو جاتا ہے وہی جو آخرت میں ہوتا ہے۔ صحیح، تو یہ بنیادی نقطہ ہے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کسی شخص کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کے لیے دنیا میں سرے سے بھیجے ہی نہیں گئے ہیں۔ صحیح، لوگوں کا دعویٰ ہے، کوئی کہے میں غیر مسلم ہوں تو بس وہ غیر مسلم ہے، ایک مسلمان ہے غیر مسلم ہے۔ کافر کا مطلب ہوتا ہے جانتے بوجھتے حق کا انکار کرنا۔ آپ دیکھیے یہ کیوں اہم بات ہے، اس لیے کہ قرآن مجید میں 10 جگہ پر ان کفار کے ساتھ پھر چند احکامات دیے گئے ہیں۔ ان کو آپ سلام نہیں کریں گے، روایت میں آتا ہے، ان کو اگر وہ آپ کی نسل میں تو ترکہ نہیں ملے گا، وہ دنیا میں رہ نہیں سکتے۔ ان کفار کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا پیغمبر کی موجودگی میں کہ ان کا انجام یہ ہونے جا رہا ہے، ترک موالات کا حکم ہے۔ یہ بتایا یہ کفار تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو یہ غلط فہمی پھر پیدا ہوتی ہے ہمارے ہاں۔ تو بہت سے جو پرابلم وہ یہاں سے کریٹ ہو جاتے ہیں۔ بالکل۔